کیا تمام انبیاء برابر ہیں اور قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ کیا جہالت اور لا علمی اختلاف کی جڑ ہوا کرتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے، تاکہ سب سے پہلے آیت نمبر 253 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمہ کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے خدا نے باتیں کیں، اور ہم نے بعض پیغمبروں کے درجات بلند کیے۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد ہوئے، ان کے پاس اس قدر واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ اور لڑائی نہ کرتے، لیکن خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس نے ہر ایک کو سعادت کی راہیں طے کرنے کے لیے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن خود یہ لوگ ہی تھے جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے اور جنگ اور اختلاف شروع کر دیا۔ پھر بھی اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے حکمت کی بنا پر اسے انجام دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیہ مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: اگرچہ احادیث کی بنیاد پر انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن قرآن پاک میں ان میں سے صرف 25 انبیاء کا نام آیا ہے اور باقی انبیاء کا نام نہیں لیا گیا۔ من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص، سورہ غافر آیت نمبر 78۔ تمام انبیاء کا مقام اور ان کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ اور بعض خصوصیات ہیں۔ مثلاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت خاتمیت، امی ہونا اور ان کی کتاب میں تحریف کا نہ ہونا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ان کا اکیلے ہی ایک امت ہونا اور مبارک نسل پانا۔ جناب نوح علیہ السلام نے خدا کی طرف سے بہترین سلام وصول پائے، انہیں طول عمر اور پائیداری عطا کی گئی۔ اس آیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی گئی۔ کلمہ درجات متعدد بلندیوں اور مراتب کی طرف اشارہ ہے۔ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تقریباً 20 خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک تمام معجزات پر فوقیت رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خداوند عالم سورہ نساء آیت 41 میں فرماتا ہے
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت کا گواہ بنا کر لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے محمد تمام پیغمبروں کا گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں پر گواہ ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کے بہترین نکات کو جان لیا ہے، اب بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، دل کا قریب نہیں بلکہ دور کے لیے اشارہ ہے، جس سے مراد بہت بلند درجہ و مقام ہے۔ نمبر 2، تمام انبیاء ایک مرتبہ اور مقام پر فائز نہیں ہیں۔ اگر ان سب کا ہدف اور مقصد ایک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز ان کے خصوصی کمالات اور خاص فوقیت و فضیلت سے مانع ہے۔ نمبر 3، گزشتہ انبیاء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا ضروری ہے، جیسے اس آیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام و جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی گئی ہے۔ نمبر 4، الہی قانون اور طریقہ کار یہی ہے کہ انسان کو آزاد رکھا جائے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مجبور کر کے راہ راست پر قائم رکھ سکتا تھا، لیکن حقیقی پیش رفت آزادی کے سائے میں ممکن ہے۔ اس آیت میں ہم نے 2 مرتبہ پڑھا کہ اگر خدا چاہتا تو لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف یا جھگڑا پیدا نہ ہوتا۔ نمبر 5، اختلافات کی جڑ خواہشات نفسانی، حسد و کینہ اور خود پسندی ہیں، نہ کہ جہالت اور لا علمی۔ نمبر 6، انبیاء کا راستہ روشن دلائل کے ہمراہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، اعتقادی اختلافات جنگ کے اسباب میں سے ایک ہے۔ دین ان اختلافات کا باعث نہیں ہے بلکہ لوگ خود اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر 8، لوگوں کا آپس میں اعتقادی اختلاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 254 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمانداروں، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ ایک دن ایسا آ پہنچے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور سفارش کام آئے گی، اور کفار ہی تو ظالم ہیں۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نکتہ پایا جاتا ہے، یہ اس ایک نکتے کو جان لیتے ہیں۔ نکات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انفاق کی ترغیب دلانے کے لیے بعض اشارے اور علامتیں بیان کی ہیں۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ مقدار اللہ کی راہ میں دے دو، سب کچھ نہ دو۔ تمہارا یہ انفاق تمہاری آخرت کے لیے ہے جو کہ ہر دوست سے بہتر ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کے ایک خوبصورت نقطے کو جان لیا ہے، اب خوبصورت پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حکم دینے سے پہلے لوگوں کو احترام کے ساتھ بلاؤ۔ نمبر 2، کار خیر میں فرصت سے فائدہ اٹھانا اچھا اور قابل قدر ہے۔ نمبر 3، آج کسی کو محروم کرنا کل خود محروم ہونا ہے۔ اگر آج انفاق اور بخشش نہ کرو گے تو کل قیامت کے دن محبت،
دوستی اور شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، آخرت کی یاد انفاق کی ترغیب دلانے کے لیے ایک مؤثر عامل ہے۔ نمبر 5، سخاوت کا جذبہ اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ اگر آج اس نے دنیا میں انفاق نہ کیا تو کل قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہوگا۔ نمبر 6، بخل کفران نعمت اور الہی وعدے کے انکار کی علامت ہے۔ نمبر 7، کفر ظلم کا واضح ترین نمونہ اور مثال ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ تمام انبیاء برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔